بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں امت پر، ان حقوق کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ اطاعت رسول کی خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے اور سمجھایا بھی ہے، اس کی فوائد و برکات بھی بیان کی ہیں، اور آپ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا کتنا اہم ہے، اور اللہ نے آپ کو بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ اپنے غلاموں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے امتیوں کو جو ہے اسی راستے کی ترغیب دیں کہ وہ آپ کی پیروی کرے، کیونکہ اللہ کا پورا دین جو ہے آپ کے اطاعت میں ہے، آپ کے اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے ہمیں ملے گا، اس سے ہٹ کر کے سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ تو آپ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما۔ فرمائے کہ میری مثال اور جو میں دین، جو پیغام، جو احکام لے کر کے آیا ہوں، فرمایا اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی قوم کے پاس، کسی برادری کے پاس، کسی لوگوں کے پاس جو ہے وہ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے، یا قوم انی رأیت الجیش بعینی، اے میری قوم، اے میری برادری کے لوگوں، اے یہاں کے رہنے والے لوگوں، میں نے ایک لشکر کو، جو دشمن کا لشکر ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں۔ لشکر دیکھا ہے، جو دشمن کا لشکر ہے، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، تمہاری آبادی پر، تمہارے گھر پر اور تمہاری جان مال پر جو حملہ آور ہو رہا ہے۔ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں تمہیں اعلانیہ واضح طور پر جو ہے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، دشمن کے بارے میں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ فَنَّجَا، تو بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، یہاں سے نکل جاؤ، یا اس کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو فرمایا فَأَتَاهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا، ایک چند لوگوں نے جو اس کی بات کو مان لیا، اس آدمی کی بات کو مانا، اور رات کے اندھیرے سے جو ہے وہاں سے نکل گئے، آبادی سے نکل گئے۔ جب اسے بتایا گیا کہ اب کسی وقت بھی دشمن تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو اسی وقت جو ہے سب کچھ چھوڑ کر کے جو ہے رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکل گئے۔ تو فرمایا کہ فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، اسی راستے پر نکل گئے تو بچ گئے، دشمن کے ظلم سے، دشمن کی زیادتی سے جو ہے محفوظ ہو گئے، اپنے آپ کو بچا لیا، اپنی فیملی کو بچا لیا۔ وَكَذَّبَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، چند لوگوں نے جو ہے وہ نہ بات مانی، بات کو نہ مانا کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ہم اس کی بات کو کیوں مانے، وہ اسی جگہ جو ہے ٹھہرے رہے، یعنی وہاں سے نہ نکلے۔ تو فرمایا کہ کیا ہوا کہ اس کا نتیجہ جو فَصَفَّهُمُ الْجَيْشُ، دشمن نے اس پر حملہ کر دیا، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، دشمن نے جو ہے حملہ کر کے ان سب کو جو ہے صفاسی سے مٹا دیا، ختم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ اور تو فرمایا فَذَلِكَ بَصَرُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ، فرمایا یہی مثال ہے کہ جو میں دین لے کر کے آیا ہوں، جو میری پیروی کرتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، میری بات کی تصدیق کرتا ہے، مانتا ہے، تو وہ بچ جاتا ہے، یعنی دنیاوی عذاب سے بچتا ہے اور اخروی عذاب سے بچتا ہے، اور نجات پا جاتا ہے، کامیاب و کامران ہو جاتا ہے جو میری بات کو مانتا ہے۔ فرمایا وَقَصَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور جو میں حق لے کر کے آیا ہوں، جو اس کا انکار کرتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، جس طرح کہ اس آدمی کی جو لوگوں نے بات نہ مانی ہلاک ہو گئے، صفاسی سے مٹ گئے۔ تو فرمایا اسی طرح جو میری باتوں کو نہیں مانتا وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیروی کی ترغیب دی ہے، اور اس کے فوائد و برکات بتائے ہیں کہ جو شخص میرے طریقے کو اپنا لیتا ہے، میری باتوں کو مان لیتا ہے، تو نجات پا جاتا ہے۔ مثال دے کر کے آپ نے سمجھایا، جنت میں چلا جاتا ہے، عذاب دوزخ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جو میری باتوں کا انکار کرتا ہے، میری باتوں کو جھٹلاتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، دوزخ کا ایندھن بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا اور لوگوں کو ترغیب دی اطاعت کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جات الملائکہ تو تیرا نبی وہو نائم، فرشتے جو ہے وہ تشریف لائے، اللہ کے فرشتے آئے نبی کے پاس جبکہ وہ سو رہے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے جبکہ آپ آرام کر رہے تھے، تو فقال بعضهم انہ نائم، بعض نے کہا کہ ابھی آپ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، وقال بعضهم ان العین نائمۃ، بعض نے کہا کہ اگرچہ آپ ظاہری طور پر سو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں، لیکن والقلب یقظان، دل جو ہے وہ بیدار ہے، یعنی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی پوچھیں گے یا جو باتیں بھی کریں گے انہیں پتہ ہوگا اس چیز کا، آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل جو ہے وہ بیدار ہے۔ وقالوا، تو انہوں نے کہا ان لصاحبکم هذه مثلا، هذا مثلا، تمہارے ساتھی کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، یعنی مثال دے کر کے بات واضح کرنا چاہیے۔ تو قال فاضربوا له مثلا، انہوں نے کہا کہ مثال بتاؤ، کون سی مثال جو ہے وہ بنتی ہے، کیا مثال ہے؟ تو فرمایا، بعض نے کہا کہ سو رہے ہیں، بعض نے کہا وہی بات کہ اگرچہ آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل جو ہے وہ جاگ رہا ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے مثال کیا ہے، کمثل رجل بنا دارا، اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ شخص جو ہے ایک بہت بڑا محل بناتا ہے، بہت بڑی حویلی بناتا ہے، بہت بڑا گھر بناتا ہے، وجعل فیہا مائدۃ، اور وہاں ایک کھانے کا انتظام کرتا ہے، دعوت عام کا جو ہے انتظام کرتا ہے، دسترخواں بچھایا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ وبعث داعیاں، یعنی شخص کو جو ہے بھیجا جاتا ہے جا کر کے لوگوں کو بلائیں کہ فلاں شخص نے جو ہے اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا ہے، تو تم آ جاؤ، دعوت ہے، کھانا ہے۔ تو فمن اجاب الداعیہ دخل الدار، جو اس بلانے والے کی آواز کو سنتے ہیں اور اس کی بات کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، آتے ہیں، تو وہاں حویلی میں آ جاتے ہیں، محل میں آ جاتے ہیں، گھر میں آ جاتے ہیں، اور وہاں موجود بھی ہوتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں، واخر من بعد دعوت، کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ اور فرمایا ومن لم یجب داعیہ، جو داعی کی بات کو نہیں مانتے تو لم يدخل الدار، وہ اس حویلی میں بھی نہیں آ سکتے اور کھانا کھانے سے بھی محروم رہتے ہیں، دعوت سے، لنگر عام سے بھی محروم رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی توجیہ کیا بنے گی تاکہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے؟ تو بعض نے کہا کہ سو رہے ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ سو رہے ہیں لیکن ان کی آنکھیں جو ہے وہ جاگ رہی ہیں۔ تو کہا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو محل بنایا گیا ہے، گھر بنایا گیا ہے، فرمایا یہ کیا ہے، جنت ہے۔ یہ محل جو ہے، جو دار ہے، جو گھر ہے، فارم ہاؤس ہے، فرمایا یہ کیا ہے، جنت ہے۔ اور دائی کون ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور بھیجنے والا کون ہے، یعنی دعوت کا اہتمام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک جنت بنائی ہے، ایک بہت بڑا محل بنایا ہے، جنت میں بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں، تو اللہ نے جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا اپنی مخلوق کے پاس، جا کر کے انہیں کہو کہ میری بات کو مانو، اللہ نے جو ہے تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہے، جنت رکھی ہے۔ تو جو شخص جو ہے آپ کی بات کو مان لیتا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو داعی بن کر کے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، جو ان کی بات کو مان لیتا ہے تو وہاں جنت میں چلا جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کو پاتا ہے، ایسی ایسی نعمتیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ جو نافرمانی کرتا ہے، آپ کی بات کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، کثیر تعداد میں ہیں جو آپ کی بات کو نہیں مانتے، تو فرمایا وہ اس دعوت سے معروم رہتے ہیں، نہ جنت میں جا سکتے ہیں اور نہ جنت کی نعمتوں کو پا سکتے ہیں۔ جس طرح کے کھانے کا جو اہتمام ہوا، جو بلانے والے کی آواز کو نہیں مانا، بات کو نہیں مانا، تو کھانے سے محروم رہیں گے، تو یہ بھی اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، وہ جنت سے اور جنت کی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہی بتایا گیا کہ اس کے بعد یہی فرمایا فمن اطاع محمدً فقد اطاع اللہ، جو دائی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھیجے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو ان کی اطاعت کرتا ہے، حقیقت میں بھیجنے والے اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا من عصى محمدً فقد عصى اللہ، فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی باتوں کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے، تو حقیقت میں جو ہے وہ اللہ کی ذات کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، جھٹلانے کی وجہ سے جنت کی نعمتوں سے بھی محروم رہتا ہے۔ فرمایا محمد، جی
کیا ہے فرق بین الناس یا فارق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جو کیا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. تو جو آپ کی غلامی میں آ جاتا ہے، جو آپ کی اتباع میں آ جاتا ہے، وہ سیدھی راہ پا لیتا ہے، جنت کی نعمتیں پاتا ہے، حق پر آ جاتا ہے. جو آپ کی بات کو نہیں مانتا، آپ کے احکام کو پس پوچھ ڈال دیتا ہے، وہ نعمتوں سے بھی محروم رہتا ہے اور باطل کی راہ پر چل رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ.